بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول پاور لینڈ کی تباہی، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہنری، یہ تو ہنری کی آواز تھی۔ عمران کے لبوں سے آواز سنائی دی۔ ڈیگورا اب فرش پر پڑا ذبح ہوئے پرندے کی طرح پھڑک رہا تھا۔ ہاں، میں ہنری بول رہا ہوں۔ تم نے ڈیگورا اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ تو کر دیا ہے، لیکن یاد رکھو عمران، تم میرے ہاتھوں سے بچ نہ سکو گے۔ ہنری نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ ارے ہاں، ابھی تم نے مرنے کی بات کی تھی۔ کیا مجھے ہدایات دے رہے تھے کہ اسے یعنی ڈیگورا کو مر جانا چاہیے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں تمہارے متعلق کہہ رہا تھا، لیکن الیکٹرو راڈ بائی کاسٹڈ نے کام نہیں کیا، ورنہ اب تک ڈیگورا کے ساتھ تمہارے جسم کے بھی چیتھڑے اڑ چکے ہوتے۔ ہنری نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھا، الیکٹرو راڈ بائی کاسٹ، تو تم اس کے ذریعے مجھے مارنا چاہتے تھے۔ تم یقیناً لیڈی ایشلے اور ترمزی کے مرنے کے بعد پاور لینڈ کے چیئرمین بن چکے ہوگے، لیکن میں نے تو تمہاری ذہانت کی بڑی تعریفیں سنی تھی۔ میرے خیال میں چیئرمین بننے کے بعد تمہارے عقل والا خانہ خالی ہو چکا ہے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ الیکٹرو راڈ بائی کاسٹ کا بلاسٹ فنکشن اس وقت تک آن نہیں ہوتا جب تک اس کا ریڈیائی یعنی باتیں کرنے اور سننے والا فنکشن آن نہ ہو، اور اب نہ کرنا۔ میں اس کا بندوبست کر دیتا ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دروازے کے قریب لگے ہوئے سوئچ بورڈ پر نصب ایک بٹن ہاتھ بڑھا کر دبا دیا۔ بٹن کے دبتے ہی ڈیگورا کے قریب فرش سے ایک شیشے کی سی دیوار سرر کی تیز آواز سے اٹھی اور چھت تک چلی گئی، اور اب اس کمرے کے 2 حصے ہو چکے تھے۔ ایک میں ڈیگورا پڑا تھا، جبکہ دوسرے حصے میں عمران کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ڈیگورا کا جسم اب بے حس و حرکت ہو چکا تھا، وہ شاید دوبارہ بے ہوش ہو چکا تھا، اور ہنری کا جی چاہا کہ حقیقت میں اپنا سر پیٹ لے۔ واقعی اس سے حماقت سرزد ہو گئی تھی۔ اگر وہ نیلا بلب بند کر کے بلاسٹنگ بٹن دباتا تو عمران مر چکا ہوتا، لیکن جلدی یا جذبات میں اسے اس بات کا خیال نہ رہا تھا۔ ہاں تو مسٹر ہنری، چیئرمین آف پاور لینڈ، اب بولو تو صحیح، آواز مجھ تک پہنچ جائے گی۔ یہ دیوار آواز نہیں روکے گی، صرف تباہی روک دے گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دیکھو عمران، لیڈی ایشلے اور ترمزی نے تمہیں ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ میں انہیں روکتا رہا۔ اب وہ دونوں مر چکے ہیں اور میں پاور لینڈ کا چیئرمین ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم پاور لینڈ سے صلح کر لو؟ ہنری نے اچانک ایک نیا خیال ذہن میں ابھرتے ہی کہا۔ صلح؟ کمال ہے! پاور لینڈ نے پاکیشیا دارالحکومت کو جلا کر راکھ کر دینے کی کوشش کی، مجھے اور سیکرٹ سروس کو ہیلی کاپٹر میں مارنے کی کوشش کی، ہمیں ساجان سینٹر میں گھسیٹ کر یہی کام کیا گیا، پھر پاکیشیا میں دہشت پسندانہ کارروائیاں کر کے اس ملک کو تباہ کرنے کی سازش کی، اور ابھی چند لمحے پہلے الیکٹرو راڈ بلاسٹ کی مدد سے مجھے مارنا چاہا، اور پھر بھی صلح کی بات۔ اب کیا ہو گیا؟ کیا پاور لینڈ پاور لیس لینڈ بن گیا ہے، یا تم بزدل ہو گئے ہو؟ عمران نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ میں پرانی باتیں بھول سکتا ہوں، میں تمہارے سائنسدان بھی واپس کر سکتا ہوں، اور یہ وعدہ بھی کر سکتا ہوں کہ پاور لینڈ جب پوری دنیا میں برسرے اقتدار آئے گا تو پاکیشیا کو اپنے تحت نہیں کرے گا۔ میں تمہیں یہ آخری چانس دے رہا ہوں، ہنری نے کہا۔ سنو ہنری، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاور لینڈ کو تباہ ہونا ہے، کیونکہ یہ مجرموں کی جماعت ہے، اور میں کبھی مجرموں کے ساتھ سودے بازی نہیں کیا کرتا۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ ہمارے سائنسدانوں کی برین واشنگ ہو چکی ہوگی، اس لیے اب وہ ہمارے کام کے نہیں رہے۔ عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تم زندگی بھر کوششیں کرتے رہو، تب بھی پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر تک نہیں پہنچ سکتے۔ تم جب بھی کوشش کرو گے، ساجان سینٹر کی طرح کسی نہ کسی سینٹر میں پہنچ جاؤ گے۔ پاور لینڈ بے پناہ وسیع تنظیم ہے، ایک ڈیگورا کے مرنے سے وہ بے بس نہیں ہو گئی، اس کے گروپ تم پر حملے کرتے رہیں گے۔ بولو کب تک بچ سکو گے؟ ہنری نے کہا۔ بچنا بچانا خدا کے ہاتھ میں ہے، میرے اور تمہارے ہاتھوں میں اس کا کنٹرول نہیں ہے، اس لیے اس بات کی فکر تم مت کرو۔ عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، کر لو مقابلہ۔
میں دیکھوں گا کہ تمہاری زندگی کب تک وفا کرتی ہے۔ ہنری نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا، زندگی کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اب تمہارے ٹرانسمٹ فیوز کا نیا ٹارگٹ کون سا ہے؟ کوئی اچھا سا نام رکھنا، یہ ساجان سینٹر جیسا نام نہ رکھنا۔ اور ہاں، اب اس نئے ٹارگٹ میں کون سی حسینہ میرے استقبال کے لیے موجود ہوگی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، بے شمار سینٹر ہیں، کسی نہ کسی میں تو پہنچ ہی جاؤ گے، ہنری نے جواب دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک ہاتھ اندر آیا۔ اس نے ایک کاغذ سا عمران کے ہاتھوں میں تھمایا اور غائب ہو گیا۔ اچھا، واہ، بہت خوب ہنری، واقعی اس بار میری خوش قسمتی آڑے آ گئی تھی، ورنہ 10 فٹ رینج کا بلاسٹنگ واقعی مجھے زندگی سے محروم کر دیتا۔ اور یہ بھی سن لو کہ تمہارا الیکٹرو راڈ بلاسٹنگ سیکشن اب یہاں کام نہ کر سکے گا، میرے آدمیوں نے اس کا بندوبست کر لیا ہے۔ اینٹی الیکٹرو ریز یہاں پھیلا دی گئی ہیں۔ عمران نے کاغذ کو تہہ کر کے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، باس، الیکٹرو راڈ بلاسٹنگ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن 3 رینج بڑھ گئی ہے۔ اینٹی الیکٹرو ریز کی وجہ سے اچانک میز کے کنارے سے ہیری کی دبی دبی آواز سنائی دی۔ یہ اور کس کی آواز ہے؟ کیا کسی سے مشورہ کر رہے ہو؟ عمران نے کہا، میں چیئرمین ہوں، مجھے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ ہنری نے کہا اور جلدی سے میز کی دراز کھول کر ایک اور مشین باہر نکالی اور اس کے ساتھ منسلک تار مشین کی سائیڈ میں بنے ہوئے سوئچ میں پلگ کر دی۔ اچھا، پھر کس نے ہدایت کی ہوگی؟ کہیں ترمذی کی روح نے تو رابطہ نہیں قائم کیا؟ عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو پھر تمہیں صلح منظور نہیں ہے؟ عمران، سوچ لو، یہ آخری موقع ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد اور کوئی موقع نہ ملے۔ ہنری نے کہا، اس کے ہاتھ دوسری مشین کے بٹن دبانے میں مصروف تھے اور چہرے پر اب جوش کے آثار پھیلتے جا رہے تھے۔ جیکی خاموش بیٹھی یہ سب کچھ ہوتا حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں صلح کی پیشکش کا دوبارہ موقع نہ مل سکے۔ ویسے یقین کرو، تمہارے ہیڈ کوارٹر پہنچ کر میں تمہاری اس فیاضانہ پیشکش پر ضرور غور کروں گا۔ عمران نے کہا، تمہاری مرضی، تو پھر بھگتو، ہنری نے یک لخت چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی دوسری مشین کا بٹن دبا دیا۔ مشین میں سے ایک زوردار گونج پیدا ہوئی اور اس نے سکرین پر عمران کو کسی گیند کی طرح اچھل کر دیوار سے ٹکراتے اور اس کے ساتھ ہی چھت کو ٹوٹ کر نیچے گرتے دیکھا، اور ساتھ ہی سکرین تاریک ہو گئی۔ ہنری کے حلق سے بے اختیار کہے نکلنے لگے۔ کیا عمران ختم ہو گیا واقعی؟ جیکی نے بے اختیار ہو کر کہا، ہاں، اب اس کے بچ نکلنے کا کوئی چانس باقی نہیں رہا، اور واقعی اس بار وہ قسمت کے ہاتھوں مارا گیا۔ ہیری نے مجھے بر وقت یاد دلا دیا کہ ایسی صورت میں جب کہ الیکٹرو راڈ چارج ہو، اینٹی الیکٹرک ریز پھیل جانے سے 03 رینج اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جہاں اینٹی ریز کو تباہی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور تم نے دیکھا کہ واقعی ایسا ہی ہوا، وہ پوری عمارت اس طرح اڑ گئی ہوگی جیسے تنکوں کی بنی ہوئی ہو۔ ہنری نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی، اس کا چہرہ مسرت سے کھلا پڑ رہا تھا۔ ویری گڈ، چلو یہ مسئلہ تو ختم ہوا۔ جیکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ مجھے سب سے زیادہ خطرہ اس عمران سے تھا، باقی سیکرٹ سروس کو تو میں چٹکیوں میں مسل دوں گا۔ ہنری نے جواب دیا، باس مبارک ہو، عمران کا خاتمہ واقعی بر وقت ہوا ہے۔ اچانک ہیری کی آواز میز کے کنارے سے سنائی دی، ہیری، تم نے عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے اور تمہیں اس کا انعام بھی ملے گا، تمہارے تصور سے بھی بڑا انعام۔ تم آج سے پورے ہیڈ کوارٹر کے باس نمبر 2 ہو۔ ہنری نے کہا، اوہ تھینک یو باس، میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ہیری نے خوشی سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ یہ اتنا بڑا عہدہ تھا جس کا واقعی ہیری تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ کوئی بات نہیں، ذہین آدمی کی قدردانی ہونی چاہیے، ہنری نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر میز کے کنارے کا بٹن آف کر دیا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ جیکی نے مسکراتی ہوئی نظروں سے ہنری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پروگرام؟ اس عظیم الشان فتح پر ہم دونوں دل کھول کر جشن منائیں گے، آؤ، ہنری نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر جیکی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جیکی نے بھی مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور وہ دونوں دفتر سے ملحقہ کمرے میں کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ سر سلطان بڑی بے چینی کے عالم میں راہداری میں ٹہل رہے تھے، ان کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمایاں تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ یک لخت بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہوں۔ بلیک زیرو ایک طرف دیوار کے ساتھ پشت لگائے خاموش کھڑا تھا۔ یہ آخر ہوا کیسے؟ دانش منزل میں تو تم لوگوں نے انتہائی جدید انتظامات کیے ہوئے ہیں، سر سلطان نے انتہائی پریشانی کے لہجے میں کہا۔
سر، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ گیسٹ روم جہاں اس مجرم کو رکھا گیا تھا نارمل تھا، لیکن جیسے ہی اس مجرم کے جسم میں الیکٹرو راڈ کی موجودگی کا علم ہوا، عمران صاحب نے فوراً ہی درمیانی شیشے کی دیوار آپریٹ کر لی۔ اس دیوار کے آپریٹ ہونے کا سگنل مجھے آپریشن روم میں مل گیا، اس لیے طے شدہ امر کے تحت حفاظتی اقدامات پورے کیے گئے اور اینٹی ریز اس کمرے میں پھیلا دی گئیں تاکہ ہر قسم کا خطرہ دور ہو سکے۔ میں نے اس کی اطلاع بھی عمران صاحب کو دے دی، لیکن پھر اچانک خوفناک دھماکہ ہوا اور پھر کمرہ بری طرح تباہ ہو گیا اور عمران صاحب اس کمرے کے ملبے میں دب گئے۔ میں نے فوری طور پر اس ملبے سے انہیں نکالا تو وہ شدید زخمی ہو چکے تھے، اس لیے انہیں یہاں ہسپتال پہنچا کر میں نے آپ کو ایمرجنسی اطلاع دی ہے، کیونکہ ڈاکٹر رحمانی نے مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ نہ جانے یہ دھماکہ کیوں کر ہوا، کیسے ہوا؟ بلیک زیرو نے جواب دیا۔ یہ سائنسی ایجادات بھی عجیب عذاب بن گئی ہیں، سر سلطان نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر ٹہلنے لگے۔ وہ دونوں اس وقت آپریشن روم کے سامنے موجود تھے۔ آپریشن روم میں عمران کو لے جایا گیا اور تمام ڈاکٹر وہاں اکٹھے تھے۔ ڈاکٹر رحمانی نے سر سلطان کو اس کی کوئی امید نہیں دلائی تھی، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق عمران کی حالت بظاہر مایوس کن تھی اور سر سلطان کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے دل کو کوئی مٹھی میں پکڑ کر زور سے دبائے چلا جا رہا ہو۔ عمران کی موت کا تصور ہی ان کے لیے ناقابل یقین تھا، لیکن بہرحال عمران انسان تھا۔ وہ دل میں خدا سے دعائیں کر رہے تھے کہ کسی طرح عمران کو ان کی زندگی مل جائے، مگر فیصلہ تو بہرحال خدا کے ہاتھوں میں ہی تھا۔ آپریشن روم کا دروازہ بند ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا سر سلطان کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ اسی لمحے آپریشن روم کا دروازہ کھلا اور سر سلطان نے چونک کر ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ یکلخت زرد پڑ گیا۔ ڈاکٹر رحمانی باہر آ گئے۔ ڈاکٹر، سر سلطان سے فکرہ مکمل نہ ہو سکا۔ سر، فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہم سب سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، دعا کیجیے، ڈاکٹر رحمانی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتے اپنے دفتر کی طرف بڑھ گئے۔ وہ زندہ تو ہے، یہ تو بتا دو، خدا کے لیے اسے بچا لو، اس کی زندگی ہم سب کی زندگی ہے، یہاں کے کروڑوں اربوں افراد کی زندگی ہے، کچھ کرو ڈاکٹر، پلیز کچھ کرو۔ سر سلطان نے اس بار واقعی روتے ہوئے کہا، سر حوصلہ رکھیں، موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے۔ میں آپ کے جذبات جانتا ہوں، یقین کریں مجھے خود عمران سے ایسی ہی محبت ہے کہ جیسے عمران میرا اپنا اکلوتا بیٹا ہو، لیکن ابھی کچھ واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ آپریشن تو ہو گیا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا کم از کم 1 گھنٹے بعد پتہ چلے گا۔ اگر عمران 1 گھنٹہ اور نکال گیا تو پھر اس کے بچ جانے کے امکانات زیادہ واضح ہو جائیں گے، ڈاکٹر رحمانی نے مڑ کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا اپنا لہجہ گلو گیر تھا۔ بلیک زیرو کسی بت کی طرح دیوار کے ساتھ پشت لگائے کھڑا تھا، اس کا ذہن اور جسم دونوں ہی معاف ہو چکے تھے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ، ایسی کیا چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے تم اتنے مایوس ہو؟ سر سلطان نے کہا، باقی چوٹیں تو سیریس نہیں ہیں سر، البتہ عمران صاحب کے سر پر شدید ترین چوٹ لگی ہے، اور ایسی جگہ کہ جس سے ان کا اعصابی نظام مستقل طور پر مفلوج ہو سکتا ہے۔ میں نے ان کے حرام مغز کا آپریشن کیا ہے، یہ انتہائی پیچیدہ آپریشن ہے، اس لیے اس کے نتیجے کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یا تو اعصابی نظام درست ہو جائے گا اور عمران بھی بچ جائے گا، یا پھر فالج کا خوفناک اٹیک ہوگا۔ اب یہ تو ان رگوں میں خون کے بحالی کے بعد نتیجہ نکلے گا جنہیں آپریٹ کیا گیا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ تو بچ جائے لیکن ہمیشہ کے لیے معذور ہو جائے، مکمل طور پر معذور، مفلوج۔ فی الحال تو ہم مشینوں کے ذریعے اس کے خون کی روانی کو کنٹرول کر رہے ہیں، ہم انتہائی آہستگی سے ان رگوں میں خون کی روانی کو آگے بڑھائیں گے، بالکل آہستہ آہستہ، تاکہ وہ یکلخت روانی آ جانے کی وجہ سے ختم نہ ہو جائیں۔ 1 گھنٹے بعد پروسیس مکمل ہوگا، اس کے بعد نتیجہ سامنے آئے گا۔ ڈاکٹر رحمانی نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، او پلیز ڈاکٹر، اسے بچا لو۔ سر سلطان نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، آپ دفتر میں تشریف رکھیں، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ ڈاکٹر نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، اور پھر سر سلطان کو بازو سے پکڑ کر وہ دفتر کی طرف بڑھنے لگا۔ سر سلطان اس طرح چل رہے تھے جیسے ان کا اپنا جسم مفلوج ہو گیا ہو۔
بلیک زیرو اسی طرح دیوار سے پشت لگائے خاموش کھڑا رہا۔ اس کی نظریں آپریشن روم پر جمی ہوئی تھیں، ایسی نظریں جیسے ان میں زندگی مفقود ہو چکی ہو۔ اس کا ذہن واقعی معوف سا ہو چکا تھا، لیکن دل سے مسلسل عمران کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ اچانک اسے ایک خیال آیا اور وہ تڑپ کر سیدھا ہوا، اور دوسرے لمحے وہ برآمدے کے فرش پر ہی سجدے میں گر گیا۔ اس کا جسم مسلسل کانپ رہا تھا، اور سجدے میں گرنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو خود بخود رواں ہو گئے تھے۔ اسے یہ بھی ہوش نہ تھا کہ کیا اس کا رخ قبلے کی طرف بھی ہے یا نہیں۔ وہ تو بس خدا کے سامنے سجدہ ریز تھا، عمران کی زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے۔ وہی X2 جس کی آواز سننے والے پر لرزہ طاری کر دیتی تھی، اور جس سے دنیا بھر کی سیکرٹ سروسز اور مجرم تنظیمیں کانپتی تھیں، خدا کے سامنے سجدے میں پڑا عاجزی سے گڑ گڑا رہا تھا، انتہائی عاجزی سے۔ اور پھر نہ جانے وہ کتنی دیر بے خودی کے عالم میں سجدے میں پڑا رہا۔ اسے دور سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں، ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی دوڑ کر اس طرف آ رہا ہو۔ او مسٹر طاہر، آپ؟ ڈاکٹر رحمانی کی حیرت بھری آواز سنائی دی، لیکن دوسرے لمحے قدموں کی یہ آواز آپریشن روم کی طرف بڑھ گئی۔ طاہر بیٹے اٹھو، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں سن لی ہیں، عمران کے بچ جانے کے چانس پیدا ہو گئے ہیں۔ مشین نے اوکے کا سگنل دے دیا ہے۔ اچانک سر سلطان کی مسرت سے لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے کسی نے اسے اٹھا کر بازوؤں میں بھر لیا۔ یہ سر سلطان تھے، جو شاید ڈاکٹر رحمانی کے ساتھ دفتر سے نکل کر آئے تھے، اور بلیک زیرو اس طرح سر سلطان کے بازوؤں میں سمٹ گیا جیسے مسافر شدید دھوپ میں سفر کرتے کرتے اچانک کسی گھنے درخت کی چھاؤں میں پہنچ جاتا ہے۔ سر، خدا آپ کی زبان مبارک کرے، بلیک زیرو نے بے اختیار روتے ہوئے کہا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی کرے گا، انشاءاللہ، سر سلطان نے اس کی پشت پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو سیدھا ہو گیا۔ کیا فون آیا تھا دفتر میں؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کا ڈوبتا ہوا دل یک لخت اور خود بخود جوش سے بھر گیا تھا، ایسے جیسے کسی نے اسے طاقت کا انجیکشن لگا دیا ہو۔ ہاں، ڈاکٹر صدیقی نے ڈاکٹر رحمانی کو بلایا تھا، خون کی روانی صحیح جا رہی تھی، عمران کے اعصابی نظام نے کام شروع کر دیا ہے، اور مشین نے اوکے سگنل کر دیا ہے۔ اب عمران مایوسی کے زیرو پوائنٹ سے نکل کر امید کے دائرے میں داخل ہو گیا ہے۔ سر سلطان نے لرزتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ سر سلطان کے چہرے کے عضلات مسرت اور خوشی سے کانپ رہے تھے، حالانکہ ابھی مکمل صحت یابی کی نوید نہ ملی تھی، لیکن معمولی سی امید نے بھی انہیں مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں سے نکال کر امید کی منزلوں کی طرف گامزن کر دیا تھا۔ کافی دیر بعد آپریشن روم کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ڈاکٹر رحمانی کی شکل نظر آئی، لیکن اس بار ڈاکٹر رحمانی کے چہرے پر مایوسی کے بجائے مسرت کے آثار صاف نمایاں تھے۔ مبارک ہو سر، عمران بچ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی دعائیں سن لی ہیں، یہ واقعی معجزہ ہوا ہے۔ عمران کا اعصابی نظام مکمل طور پر درست کام کر رہا ہے، اب اس کے مفلوج اور معذور ہونے کا خطرہ بھی ٹل گیا ہے، وہ 10-15 منٹ بعد ہوش میں آ جائے گا۔ ڈاکٹر رحمانی نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا، او میرے خدا، تیرا شکر ہے، تو نے عمران کو نہیں ہم سب کو بلکہ پاکیشیا کے کروڑوں عوام کو نئی زندگی دے دی ہے۔ سر سلطان نے بے اختیار ہو کر کہا، ویسے سر، عمران صاحب کا اپنا اعصابی نظام بے پناہ قوت رکھتا ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ایسا چانس لاکھوں میں تو کیا کروڑوں میں ایک ہو سکتا ہے کہ ایسی صورتحال کے بعد نظام بالکل درست کام کرنا شروع کر دے۔ ڈاکٹر رحمانی نے کہا، بالکل ایسا ہی ہوگا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ عمران جیسا آدمی تو صدیوں میں بھی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکیشیا والوں کے لیے ایک خصوصی تحفہ ہے، خصوصی تحفہ، سر سلطان نے جواب دیا، اور ڈاکٹر رحمانی اور بلیک زیرو دونوں ہی بے اختیار ہنس دیے۔ آئیے اب دفتر میں تشریف رکھیے، جیسے ہی عمران صاحب ہوش میں آئیں گے میں آپ کو ان کے پاس لے چلوں گا، ڈاکٹر رحمانی نے کہا۔ آؤ طاہر، تم بھی آ جاؤ، سر سلطان نے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، اور طاہر بھی مسکراتا ہوا ان کے پیچھے چل پڑا، اور دفتر میں بیٹھے انہیں 15-20 منٹ ہی لگے ہوں گے کہ آپریشن روم سے ڈاکٹر صدیقی کا فون آ گیا کہ عمران ہوش میں آ گیا ہے اور بالکل نارمل ہے۔ او تھینک گاڈ، تم اسے اسپیشل روم میں شفٹ کر کے مجھے اطلاع دو۔ سر سلطان اور مسٹر طاہر میرے پاس تشریف فرما ہیں، وہ اس سے ملاقات کریں گے، ڈاکٹر رحمانی نے کہا۔ یس سر،
دوسری طرف سے ڈاکٹر صدیقی نے جواب دیا۔ ڈاکٹر رحمانی نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب کا کہیں فریکچر تو نہیں ہوا؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ وہ اب پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ وہ جذباتی کیفیت اب قطعاً دور ہو چکی تھی۔ ایسی ڈھیٹ ہڈی میں نے کم ہی دیکھی ہے۔ اس قدر بھاری ملبے کے باوجود اس کی ایک بھی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ زخم البتہ ضرور آئے ہیں۔ انہیں بینڈیج کر دیا گیا ہے، ڈاکٹر رحمانی نے ہنستے ہوئے کہا، اور سر سلطان اور بلیک زیرو ڈھیٹ ہڈی کے الفاظ پر بے اختیار ہنس پڑے۔ ڈاکٹر رحمانی نے چائے منگوا لی تھی، اس لیے وہ اطمینان سے چائے پینے میں مصروف ہو گئے، اور پھر چائے کی پیالیاں ابھی ختم ہی ہوئی تھیں کہ ڈاکٹر صدیقی کا فون آ گیا کہ عمران کو اسپیشل روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، آئیے جناب۔ ڈاکٹر رحمانی نے مسکرا کر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور سر سلطان اور بلیک زیرو دونوں اٹھ کر اس کے پیچھے چل دیے۔ مختلف راہداریوں سے گزر کر وہ اسپیشل روم کے دروازے پر پہنچ گئے۔ ڈاکٹر رحمانی نے دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کر سر سلطان کو اندر جانے کا راستہ دیا۔ سر سلطان اور بلیک زیرو کمرے میں داخل ہو گئے۔ آخر میں ڈاکٹر رحمانی داخل ہوا۔ کمرے میں ڈاکٹر صدیقی اپنے 2 اسسٹنٹ ڈاکٹروں کے ساتھ موجود تھا۔ گلوکوز کی بوتلیں سٹینڈ پر لٹکی ہوئی تھیں اور ان کی سوئیاں عمران کے دونوں بازوؤں میں انجیکٹ تھیں۔ عمران کا سر سفید پٹیوں سے لپٹا ہوا تھا اور باقی جسم پر سرخ رنگ کا کمبل تھا، لیکن عمران کے چہرے پر زردی کے بجائے ہلکی ہلکی سرخی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ عمران بیٹے، سر سلطان نے قریب جا کر بڑے محبت بھرے انداز میں کہا، لا حول ولا قوت، بغیر شادی کے عمران کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ یہ فرشتے بھی عجیب مخلوق ہیں، غیر شرعی گفتگو کرتے ہیں۔ عمران نے آنکھیں کھولے بغیر اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، سر سلطان یہ پکا شیطان ہے، جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہا ہے۔ ڈاکٹر رحمانی نے جلدی سے کہا، کیونکہ اسے فکر تھی کہ کہیں سر سلطان یہ نہ سمجھیں کہ عمران کا ذہن پلٹ گیا ہے۔ شیطان؟ ارے میں نے لاہور بھی پڑھ دی لیکن شیطان پر اثر بھی نہیں ہوا۔ ویسے ایسی بات شیطان ہی کہہ سکتا ہے۔ عمران نے اسی طرح بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں بدستور بند تھیں۔ ہاں، اب اس بڑھاپے میں تم شیطان ہی کہو گے، سر سلطان نے کہا، اور عمران نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ ارے آپ تو سر سلطان ہیں واقعی۔ ڈاکٹر ذرا میری آنکھیں ملنا، عمران نے کہا۔ خدا کا شکر ہے تم بچ گئے۔ یہ طاہر تو تمہاری حالت کے بارے میں سن کر باہر برآمدے میں ہی سجدے میں گر گیا تھا۔ سر سلطان نے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، طاہر کو سجدہ ہی کرنا چاہیے۔ طاہر جو ہوا، ناپاک ہوتا تو کسی کونے پر بیٹھا گانا سن رہا ہوتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، بس میری تسلی ہو گئی ہے، اب میں چلتا ہوں۔ میں تو کسی کو بتائے بغیر یہاں آ گیا تھا، سب لوگ پریشان ہوں گے۔ ہاں عمران، تمہارے گھر اطلاع کرنی ہے، سر سلطان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے خدا کے لیے، ورنہ اماں بھی شور مچاتی آ جائیں گی، اور پھر میری تو خیر ہے، البتہ ڈاکٹروں کی کمبختی آ جائے گی۔ میں ٹھیک ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے سر سلطان آپ کا بے حد شکریہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ تمہیں کانٹا بھی چبھے تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ تم صرف رحمان کے ہی بیٹے نہیں، میرے بھی بیٹے ہو، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دروازے کی طرف مڑ گئے۔ ایک ڈیڈی سنبھالا نہیں جا سکتا، یہ دوسرے، عمران نے شرارت بھرے انداز میں کہا، اور پھر خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر رحمانی بھی سر سلطان کے پیچھے چلے گئے، جبکہ بلیک زیرو کرسی پر بیٹھ گیا۔ جناب، آپ ان سے زیادہ دیر گفتگو نہ کریں ورنہ اعصاب پر بوجھ پڑنے کا خطرہ ہے، ڈاکٹر صدیقی نے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا۔ بوجھ تو کرسی پر ہوگا ڈاکٹر صدیقی، آپ فکر نہ کریں، خاصی مضبوط کرسی ہے، عمران نے جواب دیا، اور ڈاکٹر صدیقی مسکراتا ہوا اپنے اسسٹنٹ ڈاکٹرز کے ساتھ کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران صاحب، نئی زندگی مبارک ہو، یقین کریں آپ موت کے منہ سے واپس آئے ہیں، بلیک زیرو نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ موت دراصل بوڑھی ہو چکی ہے، اس کے دانت جھڑ گئے ہیں، اس لیے پوپلے منہ سے باہر آ جانا کون سی بہادری ہے۔ ہاں تم بتاؤ کہ وہ گیسٹ روم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مجھے تو بس اتنا محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر دیوار کے ساتھ مار دیا ہو اور چھت تیزی سے نیچے آ رہی ہو، عمران نے کہا۔ ہاں پورا گیسٹ روم تباہ ہو گیا، چھت ٹوٹ کر نیچے آ گری۔ ویسے اس شیشے کی دیوار نے دراصل آپ کو بچا لیا، اس کے رد عمل کی وجہ سے چھت ٹوٹ کر دوسری سائڈ پر جھکی اور پھر وہ شیشے کی دیوار بھی ٹوٹ گئی، لیکن چھت آپ کی طرف والی اصل دیوار کے ساتھ اٹک کر رہ گئی۔ البتہ اس ڈیگورا کے جسم کے تو پرخچے اڑ گئے تھے، چھت کا سالم بلاک اسی پر گرا تھا۔ آپ کو شاید
چوٹ دیوار سے ٹکرانے کی وجہ سے آئی ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، خدا کی پناہ، اگر وہ شیشے کی دیوار نہ ہوتی تو شاید میرا بھی حشر ڈیگورا جیسا ہوتا۔ عمران نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، لیکن عمران صاحب یہ دھماکہ ہوا کیسے؟ جبکہ الیکٹرو راڈ تو کنٹرول ہو چکا تھا اینٹی ریز کی وجہ سے۔ بلیک زیرو نے کہا، یہی تو مجھ سے حماقت ہوئی ہے کہ میں نے اینٹی ریز کے متعلق ہنری کو بتا دیا اور اسے شاید اس کے کسی اسسٹنٹ سائنسدان نے اطلاع دی کہ اینٹی الیکٹرو ریز کی وجہ سے 03 رینج بڑھ گئی ہے۔ میں نے ہلکی سی بڑبڑاہٹ سنی تھی اور مجھے اس کا شعور اس وقت ہوا جب وقت گزر چکا تھا۔ اسی لمحے دھماکہ ہو گیا۔ دراصل الیکٹرو راڈ کی تکنیک ہی ایسی ہے کہ اگر وہ چارج ہو اور اینٹی ریز پھیل جائیں تو اس کی بلاسٹنگ قوت، جسے 03 کہا جاتا ہے، بے پناہ بڑھ جاتی ہے، اور ایسی صورت میں جب اسے بلاسٹ کیا جائے تو اینٹی ریز بذات خود پھٹ جاتی ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ اینٹی ریز صرف گیسٹ روم تک ہی محدود تھیں۔ اگر وہ پوری دانش منزل میں پھیلی ہوتیں تو پوری دانش منزل تباہ ہو جاتی، اور پھر ان کے پھیلاؤ کا مرکز چونکہ گیسٹ روم کی چھت تھی اس لیے سب سے زیادہ زور چھت پر پڑا۔ عمران نے جواب دیا، ہنری تو وہاں یقیناً جشن منا رہا ہوگا۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اسے منانا بھی چاہیے۔ یہ تو بس قسمت کی بات ہے کہ میں بچ گیا، ورنہ ایسے حالات میں بچنے کی کوئی صورت بھی نہیں ہوتی۔ ویسے اس کا یہ تاثر ہمارے لیے بے حد فائدہ مند رہے گا۔ اب وہ میری طرف سے مطمئن ہو جائے گا۔ ہاں، تم ایسا کرو کہ سر سلطان کے ذریعے میرے گھر اطلاع کروا دینا کہ عمران ٹھیک ہے۔ ویسے تم میری موت کی خبر پریس میں دے دو، بلکہ باقاعدہ جنازہ اور کلخانی وغیرہ کروا دینا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیوں؟ بلیک زیرو نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، اس لیے کہ ہنری خاصا ذہین آدمی ہے۔ وقتی خوشی کے بعد اسے ضرور اس بات کا خیال آئے گا کہ وہ میری موت کو کنفرم کر لے، اور میں چاہتا ہوں کہ اسے پورا یقین آ جائے۔ عمران نے کہا، لیکن اس کے لیے جنازے اور کلخانی کی کیا ضرورت ہے؟ بس پریس میں ہی خبر کافی ہے۔ بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، کمال ہے، اگر کوئی دعا میرے کھاتے میں پڑ جائے گی تو تمہیں کیا نقصان ہوگا؟ جنازہ اور کلخوانی دعا ہی تو ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو ہنس پڑا۔ نہیں عمران صاحب، یہ جنازے اور کلخوانی کا چکر مجھ سے نہیں ہوتا، بس خبر دے دوں گا۔ بلیک زیرو نے کہا، ارے میں نے کہا ہے کہ وہ خاصا ذہین آدمی ہے، اور ذہین آدمی کو مطمئن کرنا خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ چلو کلخوانی نہ کرانا، تمہارا خرچہ زیادہ ہو جائے گا، جنازے میں کیا قباحت ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن جنازے کے لیے تو باقاعدہ کسی لاش کی ضرورت پڑے گی، اور پھر لوگ آپ کا چہرہ بھی دیکھیں گے۔ میں کس کس کو مطمئن کروں گا؟ نہ جناب، مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا۔ صرف آپ کے گھر والے تو نہیں ہیں، وہ سلیمان، جوزف، جوانا، ٹائیگر، چلو فیاض تو باہر گیا ہوا ہے، اور سیکرٹ سروس کو تو میں بتا دوں گا۔ بلیک زیرو نے ضد کرتے ہوئے کہا، انہیں بھی بتا دینا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر ان سب کو بتا دیا، اعلیٰ حکام کو بھی بتا دیا، تو پھر جنازے پر افسوس بھرا چہرہ کس کا ہوگا؟ ایسے جنازے کا کیا فائدہ جہاں سب حشاش بشاش چہرے لیے موجود ہوں؟ بلیک زیرو نے کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا چلو خبر تو دے دینا۔ میں نے سوچا تھا کہ چلو اپنی زندگی میں ہی چیک کر لوں کہ جنازے میں کون کون شریک ہوتا ہے، لیکن تم نہیں چاہتے تو نہ صحیح۔ عمران نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، اوکے، آپ اب آرام کریں، میں چلتا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بلیک زیرو نے عمران کے لہجے میں تھکاوٹ محسوس کرتے ہی کہا، اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ویسے یہ بھی عمران ہی تھا کہ اس قدر خوفناک صورتحال کے فوراً بعد اتنی دیر اطمینان سے گفتگو کرتا رہا تھا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو شاید ایک ہفتے تک اس کی آنکھیں بھی نہ کھلتیں۔ اسی لمحے ڈاکٹر رحمانی دوبارہ اندر داخل ہوا۔ میں یہی کہنے آیا تھا کہ اب عمران صاحب کو آرام کرنے دیجیے۔ ڈاکٹر رحمانی نے بلیک زیرو کو کرسی سے اٹھتے ہوئے دیکھ کر کہا، ہاں میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ عمران صاحب اب تھک گئے ہیں، لیکن آپ نے انہیں خون نہیں لگایا، حالانکہ آپریشن کے بعد خون ضروری ہوتا ہے۔ بلیک زیرو نے اچانک ایک خیال کے تحت کہا، عمران جیسا خون کہاں سے لیتا؟ ڈاکٹر رحمانی نے ہنستے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو اور عمران دونوں مسکرا دیے۔ انہیں خون لگانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، کمزوری اس قدر نہیں تھی کہ خون لگانا ضروری ہوتا۔ ڈاکٹر رحمانی نے خود ہی وضاحت کرتے ہوئے کہا، کمزوری تو ان کے قریب سے بھی نہیں گزری۔ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، سچ کہتے ہو، اس لیے تو کہتے ہیں کہ عورت تیرا نام کمزوری ہے، اور عورت تو ایک طرف
مرغی میرے قریب سے نہیں گزرتی، عمران نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس بار ڈاکٹر رحمانی جیسے سنجیدہ آدمی کے حلق سے بھی بے اختیار کہے نکل گئے۔ بلیک زیرو بھی ہنستا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ میز پر رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی ہنری نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ وہ اس وقت اپنے دفتر میں موجود تھا۔ یس، ہنری نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ باس، ہیری بول رہا ہوں۔ ڈارسن کی پاکیشیا سے کال ہے۔ دوسری طرف سے ہیری کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ یس، بات کرواؤ، ہنری نے چونک کر کہا۔ ڈارسن کو اس نے خاص طور پر پاکیشیا بھیجا تھا تاکہ عمران کی موت کی تصدیق کر کے اسے اطلاع دے، اس لیے وہ ڈارسن کا نام سن کر چونکا تھا۔ ہیلو باس، میں ڈارسن بول رہا ہوں پاکیشیا سے۔ چند لمحوں بعد ایک کرخت سی آواز ریسیور میں ابھری۔ یس ڈارسن، کیا رپورٹ ہے؟ ہنری نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔